الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے ہیں جو تمام خوبیوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، میرا اور آپ کا پیدا کرنے والا ہے، مارنے والا ہے اور پھر سے جلانے والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو کچھ زمین میں ہے اس سے بھی واقفیت رکھتا ہے، اور ہزارہا شکر اس پاک ذات کا جس نے آج پھر مجھے بتانے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے پہلے اپنے تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو پروگرام علم الصیام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ کرم بن گئی ہے، عطا ہو گئی ہے، کرم بن گئی ہے، عطا ہو گئی ہے، نگاہ نبی آسرا ہو گئی ہے، غم مصطفیٰ سے بفضل تعالی طبیعت میری آشنا ہو گئی ہے۔ دیار رسول خدا تک پہنچوں، دیار رسول خدا تک پہنچوں، یہ حسرت میرا مدعا ہو گئی ہے، سوئے چمن سے فضائے جہاں تک، سوئے چمن سے فضائے جہاں تک محمد کی مدحت سرا ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کی راتیں ہو گئی ہیں، ماہ رمضان المبارک کی راتیں آ گئی ہیں، رحمت الہی کی ابتدائی برسات ہو گئی ہے، تو رحمت الہی کی ابتدائی برسات ہو گئی ہے۔ میرا آج کا موضوع ہے چونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر، جس کا واقعہ اللہ کریم نے سورۃ النمل میں ذکر فرمایا کہ کس طرح نبی ہونے کے باوجود انسان تو انسان چرند پرند کو بھی ایذا دینے سے خیال کرتے تھے کہ کسی کو میری وجہ سے یا میری قوم کی وجہ سے نقصان نہ ہو جائے، کہ میں کسی بھی انسان چرند پرند کے نقصان کا، دکھ کا، تکلیف کا باعث نہ بن جاؤں۔ اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے کچھ سوالات کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میری امت کو ماہ رمضان المبارک میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 کہ جب رمضان المبارک کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ کی نظر رحمت ہو جائے اسے کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا۔ نمبر 2 کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 3 کہ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ نمبر 4 کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، عنقریب وہ میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ 5ویں چیز کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سوال یہ کہ روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کچھ کہنا شرط نہیں ہے، مگر زبان سے کہہ لینا مستحب ہے۔ اگر رات میں نیت کر کے سوئے اور آپ نے یوں کہا کہ میں نے نیت کی اللہ تعالیٰ کے لیے کہ رمضان کا فرض روزہ رکھوں گی، اور اگر نیت کرنا بھول گئے تو دن یا دوپہر سے پہلے نیت کی، تو یوں کہیں کہ میں نے نیت کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آج رمضان المبارک کا فرض روزہ رکھوں گی، تب بھی ہو جائے گا، اور نیت کرنا بھول بھی گئے تب بھی ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کے روزے کی نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے، آپ نے دل کا ارادہ، دل سے ارادہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے روزے کی نیت ہو گئی۔ کہنا زبان سے کہہ لینا شرط نہیں ہے، مستحب ہے۔ روزے کی حالت میں تیل یا سرما لگانا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں تیل یا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ناخن کاٹنے سے، بال کاٹنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا جب تیل، سرما، دوائی کا مزہ آپ کے حلق میں محسوس ہوگا۔ اگر تھوک میں سرمے کا رنگ دکھائی دے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس صورت میں اس کا ذائقہ حلق میں محسوس نہیں ہوا۔
اور تیل، سرما، کوئی بھی ایسی چیز، دوائی کوئی بھی ایسی کہ جس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ تیل، سرما، دوائی جن کا ذائقہ حلق میں محسوس نہ ہو، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں عورت کا لپسٹک لگانا کیسا ہے؟ لپسٹک لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ روزے کی حالت میں عورت کا لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر جس کو زبان ہونٹوں پر پھیرنے کی عادت ہو اس کو منع ہے۔ کیا دانتوں یا مسوڑوں سے خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، جبکہ خون حلق سے نیچے نہ جائے۔ اگر خون حلق سے نیچے جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر خون حلق سے نیچے نہ جائے، دانتوں سے یا مسوڑوں سے نکلنے پر پھر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور روزے کو معمولی سی عبادت سمجھنے والے اور روزے کو بغیر کسی وجہ کے توڑ دینے والے یہ غور سے سن لیں کہ روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے۔ غلام آزاد کرنا۔ اگر غلام پر قدرت نہ ہو، جیسا کہ آج کل نہیں ملتے، تو پھر لگاتار 60 روزے رکھنا۔ اگر ان کی استطاعت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ یاد رہے کہ ہر روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں آتا۔ کفارہ لازم ہونے کے لیے اس کی شرائط کا پائے جانا ضروری ہے کہ کچھ شرائط ہیں جن کے ساتھ روزہ توڑنے والے کے پر یہ کفارہ لازم ہوتا ہے۔ چلتے ہیں ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف۔ میرا آج کا موضوع تھا چیونٹیوں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرمایا اور ان کو تمام روئے زمین کا بادشاہ بنایا، یہاں تک کہ 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عزت و حکمرانی عطا فرمائی کہ جن و انسان، شیاطین، چرند، پرند، درند، سب پر آپ کی حکومت تھی، اور حکم الہی سے آپ جانوروں کی زبان بھی سمجھ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی زبانوں کا آپ کو علم عطا کیا تھا، اور طرح طرح کی عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار تھیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا کہ اور حضرت سلیمان اور داؤد کے جانشین ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز عطا کیا گیا ہے، بے شک یہ کھلا ہوا فضل خداوندی ہے۔ یہ اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام قسم کی بولیاں سکھائی گئیں۔ واقعے کی بیس پر آتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انس وغیرہ اپنے تمام لشکروں کو لے کر طائف شام میں وادی نمل میں گزرے۔ چونکہ نمل کہتے ہیں چیونٹی، اور وہ وادی جس میں چیونٹیاں رہتی تھیں ان کو وادی نمل کہتے ہیں، یعنی چیونٹیوں کی وادی۔ نمل وہاں بکثرت تھیں، تو نمل کی ملکہ جو مادہ تھی، لنگڑی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ابھی 3 میل دور تھا کہ وہ نمل کی ملکہ اپنی تمام چیونٹیوں سے کہتی ہے کہ تم سب اپنے گھروں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خبری میں کچل ڈالے۔ اب کیا ہوا کہ نمل کی اس تقریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل کی دوری پر سن رہے تھے۔ آپ نے اس کی تقریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری پر سن لیا۔ آپ نے کیا کیا؟ اب سوچئے یہ کہ آج کے دور میں اگر میں کہیں سے گزروں گی، آپ کہیں گے اپنے گھر والوں سے کہ آپ اندر آ جائیں یا گیٹ بند کر لیں کہ یہ عائشہ آپ کو نقصان نہ پہنچا جائے، تو کیا سن کے کیا کروں گی میں؟ اگر میں نے یہ بات سن لی کہ آپ میرے لیے اس طرح کہہ رہے ہیں تو میں کیا کروں گی؟ خاموش تو میں نے بالکل نہیں رہنا، کیونکہ آج کل ہمارے نزدیک خاموش رہنا تو جرم ہے۔ میں نے سن کر جواب دینا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میرا لشکر، میری فوج
کوئی بھی اندھی نہیں ہے، سب کو نظر آتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم دیکھ کر چلیں گے۔ لیکن ادھر کہنے والی نمل تھی اور سننے والے اللہ کے نبی تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا کہ آپ سن کر مسکرائے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، جس کو قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے، جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رونٹ ڈالے۔ اس بات پر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں۔ کون سی نعمتیں؟ وہ نعمتیں کہ تو نے مجھے ان کی بولی سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور تو نے مجھے اس چیز سے بھی بچایا کہ میں اور میرا لشکر کسی جانور کو یا کسی بھی چرند پرند کو رونٹ ڈالے۔ آگے اللہ کریم قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے۔ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں کہ جس سے تو خوش رہے اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے یہ دعا فرمائی، جس کو اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ النمل میں ارشاد فرمایا۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی داستان حکمرانی تھی کہ آپ انسان کسی چرند پرند کو بھی ایذا پہنچانے سے خوف کرتے تھے۔ اور آج کے حکمران آپ کے سامنے ہی، اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں بہن بھائیوں کی غیبی مدد فرمائے۔ اللہ کریم میرا بتانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، جو بھی غلطی بے ادبی کوتاہی ہو ان تمام کو معاف فرمائے۔ کل پھر ملاقات ہوگی اسی وقت اسی چینل پر اپنے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔